ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 26 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 183 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 80 سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اور اللہ ہی نے تمہیں گھر دیے بسنے کو، یعنی یہ جو مکان جن میں تم رہتے ہو اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ایک سکون کی زندگی گزارتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے ہیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. اور اسی نے بنا دیا تمہارے لیے چوپایوں کی کھال میں بھی گھر. تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. اور یہ جو چوپایوں کی کھالیں ہیں، ان کے ذریعے چاہے تم سفر کی حالت میں ہو یا مقیم ہو، دونوں صورتوں میں پورٹیبل یعنی ایسے مکان جن کو تم ساتھ لے کر چل سکتے ہو وہ بنا دیے. اور وہ ہیں خیمے. اگلے زمانوں میں پرماننٹ خیمے بھی لگتے تھے. آج بھی موریتانیہ کے اندر جو افریقن ملک ہے، لوگ بالکل اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جس طرح 800 سے 1400 سال پہلے لوگ ریگستان میں رہا کرتے تھے. ایون وہاں پر اسی طریقے سے ان کے مدارس قائم ہیں، اسی طریقے سے وہ قرآن سکھاتے ہیں، احادیث سکھاتے ہیں. ان کی نیٹو لینگویج بھی عربی ہے. اور خیمے لگے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے پانی ان کے لیے آج تکلیف دہ ہے. پینے والا پانی اور ایون وضو کرنے کے لیے پانی حاصل کرنا مشقت کے ساتھ وہ لے کے آتے ہیں. ان کا ماحول اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے کس طریقے سے مشکل تعلیم وہاں لوگ حاصل کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی بھی حاصل کر رہے ہیں، اور باقی اپنے جو بھیڑ بکریاں اور مویشی وہ پالتے ہیں وہ ایک
اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو خیمے لگے ہوئے نظر آئیں گے، انہی چوپایوں کی کھالوں سے تیار ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ واٹر پروف بھی ہیں، زیادہ وقت بھی نکالتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے شفٹ کر سکتے ہیں. آج کل تو ہمارے پاس ایک پیراشوٹ والا کپڑا آ گیا ہے، ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے. اگلے زمانوں میں تو یہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو انہی کھالوں کو وہ یوز کرتے تھے خیمے لگانے کے لیے. منا کے جو خیمے لگتے تھے وہ بھی انہی چیزوں سے لگتے تھے. اب کچھ عرصہ سے جو منا کے خیمے ہیں وہ انہوں نے فائر پروف مٹیریل بنا دیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آگ بھی لگ جائے تو وہ آگے آگ ٹریول نہیں کرتی. وہ فائر پروف خیمے ہیں، ایسے مٹیریل سے وہ بنے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سجھائی ہیں. ہم جو بھی چیزیں تخلیق کرتے ہیں وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہوتی، عدم ماس سے وجود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں سے ہم چیزوں کو تخلیق کرتے ہیں. ایک بڑئی اگر لکڑی کی کوئی چیز بناتا ہے تو لکڑی اسے نیچر سے ہی حاصل کرنی پڑتی ہے. بیسک مٹیریل نیچر سے حاصل کیا جاتا ہے. آج جتنی بھی سائنس کی ترقی ہے اس کے لیے جو بیسک مٹیریل ہے وہ ظاہر ہے اسی کرۂ ارض سے حاصل کیا جا رہا ہے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور یہ جو جانور ہیں ان کی جو اون ہے اس کے ذریعے، ان کی جو پشم ہے اس کے ذریعے، اور ان کے جو بال ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ اثاثا ومتاعا الی حین، تمہاری ضرورت کا سامان ہے اور برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. دیکھیں کیا زبردست نعمت ہے. بھیڑ کی جب کھال اوپر سے اتاری جاتی ہے، زندہ بھیڑ کی اوپر سے شیو آف کرتے ہیں آپ، اس کی جو بال پورے اتارے جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے اگ جاتے ہیں، اس بال کو آپ استعمال کرتے ہیں. پھر جب یہ جانور قربان کیے جاتے ہیں ان کے گوشت سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، اور ان کا جو چمڑا ہے ان کو ہم خیمے بنانے کے لیے، ڈول بنانے کے لیے، بچھونوں کے طور پر، مسلوں کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور دیکھیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت میں لگا دی ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری جو مخلوقات ہیں انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انہیں استعمال کر کے نفع حاصل کرے. حالانکہ کتنی طاقتور مخلوقات ہیں. اونٹ کو دیکھیں کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن ایسا مسخر کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کے جب چلتا ہے تو وہ اوبیڈینٹ ہو کے اس کے پیچھے چل رہا ہے. یہ اللہ نے مسخر کیا ہے. اسی طریقے سے گائے کتنا طاقتور جانور ہے لیکن مسخر کر دیا. اس سے آپ دودھ بھی حاصل کر رہے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے کور کیا تھا. اس کے گوبر کو بھی ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پھر جب اسے قربان کیا جائے تو اس کا گوشت، اس کے بعد اس کی کھال، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک فائدہ مند چیز بنا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو گنوا رہا ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے. ان تمام چیزوں کا خالق تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس طرح یہ تمام مخلوقات اللہ نے تمہاری خدمت میں لگائی ہیں، تمہیں بھی کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس، مکمل طور پر تابع فرمان ہونا، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی. ہر معاملے میں اللہ کا تابع فرمان ہونا، یہ ہے اللہ کی عبادت. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہارے لیے اسی کی پیدا کردہ چیزوں میں سائے بنا دیے. اب یہ سائے درختوں کی شکل میں بھی ہیں، بڑے پہاڑوں کی شکل میں بھی ہیں. اتنا بڑا پہاڑ جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو ابھی تو سورج غروب نہیں ہوتا، آپ کو سایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ جہلم شہر میں بھی جب شہر سے باہر نکلیں، ضلع جہلم کے اندر ہی جو ترکی کی پہاڑیاں ہیں، آپ دوپہر کے وقت نکلے تو وہاں آپ کو بالکل چھاؤں محسوس ہوگی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، چونکہ سورج اس طرف غروب ہو رہا ہے تو غروب ہونے سے پہلے ہی
3-4 گھنٹے پہلے ہی آپ کو سایہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر درختوں کے سائے تو سب کو پتہ ہے. پھر پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سائے بنا دیے ہیں غاروں کی شکل میں، آپ وہاں پہ اقامت اختیار کر سکتے ہیں، اس کا ذکر بھی آ جائے گا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے چھپنے کی جگہ بنا دی ہے. یہ آج تک ویلڈ ہے. ویسے تو سعودی عرب میں آپ جائیں تو قوم عاد اور سمود کے کھنڈرات دیکھیں، پہاڑوں کو کاٹ کے انہوں نے اس میں مکان بنائے ہوئے تھے. آج بھی وہ مکان اسی طریقے سے موجود ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی سب سے زیادہ سیکیور جگہ جو ہے نا، وہ یہ پتھروں کے پہاڑ کے اندر بنی ہوئی ٹنلز اور غاریں ہیں. امریکہ نے آج بھی اپنے تمام نیوکلیئر ایسٹس، میزائل ایسٹس، یہ سارے انہی ٹنلز کے اندر چھپائے ہوئے ہیں. پھر جو گولڈ پوری دنیا سے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ ڈالر کو اوپر نیچے کر کے تو پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اس کی تو انہوں نے ویڈیوز بھی چڑھا دی ہوئی ہیں. وہ ساری پہاڑوں کے اندر ٹنلز ہیں، کئی کلومیٹر انہوں نے کھودی ہوئی چٹکل پہاڑ، اور وہ ایسے پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر آپ بم بھی پھینکیں تو وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے. نیوکلیئر ویپن بھی پھینک دیں نا تب بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے. ایسے پہاڑ ہیں. پاکستان نے بھی اسی طریقے سے انہی ملکوں کو کاپی کیا ہوا ہے. آج بھی یہ ویلڈ ہے. ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں تورا بورا جو پہاڑوں کا سلسلہ تھا، تو طالبان نے جب امریکہ نے بدمعاشی کے ساتھ افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنا سارے کے سارا جو معاملہ ہے سیکیورٹی کا، وہ تورا بورا کے پہاڑوں کے ذریعے ہی گزارا ہے. اسی میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. تو یہ 60-70 ہزار جو جنگجو تھے انہوں نے اپنی جان بچائی. ادروائز باہر جب نکلتے تھے وہ اوپر سے کارپیٹ بمنگ کرتے تھے تو لوگ شہید ہو جاتے تھے. یہ تو ان کی اکانومی کمزور ہوئی، ہماری جان چھوڑ گئے، ورنہ اب بھی اگر وہ اس سلسلے کو آگے چلاتے تو ابھی بھی افغانستان کی وہی حالت رہتی. لیکن بہرحال جو زندہ بچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر جو طاقت رکھ دی ہے وہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. پاکستان نے بھی جو اپنا نیوکلیئر پروگرام ڈکلیئر کرنے کے لیے 6 ٹیسٹ کیے تھے 28 مئی 1998 کو. 2 دن بعد دوبارہ یوم تکبیر 28 مئی آنے والا ہے. آج 26 مئی ہے 2024. تو وہ چاگی کا پہاڑ، اس کی ویڈیو ابھی تک موجود ہے. اس میں بھی کتنی لمبی ٹنل کھودی گئی تھی. پھر وہ صرف ٹنل کے اوپر اکتفا نہیں کیا، اس کے ارد گرد کافی موٹا کنکریٹ بھرا گیا تھا. یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ اس لیول کا ڈیمیج نہ کر دے کہ پہاڑ کے ذرات بکھر جائیں. تو اس کو مزید انہوں نے انشور کیا اور تجربہ وہیں پر کیا. اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ بالکل اس پورے پہاڑ کا کلر چینج ہو گیا تھا. ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر. آج بھی اس پلینٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور جلال کا مظہر اگر کوئی مخلوق ہے تو یہ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. خواہ ان کے اوپر درخت اگے ہوئے ہوں یا وہ چٹیل پتھروں کے پہاڑ ہوں. کیا روب ہوتا ہے. آپ موٹر وے پہ سفر کریں پاکستان میں تو آپ کو یہ والے پہاڑ نظر آئیں گے بڑے بڑے، ان کے اوپر سبزہ. لیکن اگر آپ سعودی عرب میں مکے سے مدینے ٹریول کریں تو آپ کو بڑے بڑے پہاڑ چٹیل کالے پتھروں کے نظر آئیں گے. ان کو دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے اور ان کا روب بھی ایک الگ سے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ڈائنامک بیلنسنگ کر دی ہے اس زمین کی، زمین کو ایک ایسا بچھونا بنایا ہے انہی پہاڑوں کی برکت سے کہ یہ رہنے کے قابل ہے. ورنہ تو ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین پہ آتے ہیں. ہر سیکنڈ میں. صرف ان کا ایمپلیٹیوڈ تھوڑا ہوتا ہے. یہ چاند ایک زلزلے جو آپ کو پتہ لگتے ہیں وہ سکیل میں بڑے ہو جاتے ہیں. ادروائز یہ زمین مسلسل زلزلوں میں، ظاہر ہے ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ مسلسل تیر رہی ہیں اس زمین کے اوپر، اور جہاں کہیں ان کی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے. وہ مسلسل وائبریشن جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہوا ہے. تو اس نے پہاڑوں میں تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنا دی. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اس نے تمہارے لیے پہناوے یعنی کپڑے، لباس بنا دیے. تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ تمہیں گرمی سے بچا سکیں. عرب کے ریگستانوں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں
انہوں نے اتنی بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں، اپنے کانوں تک کو کور کیا ہوتا ہے گرمی سے، لو سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو لباس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایون انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر بھی وہ کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تاکہ چہرے جھلس نہ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے جو پیور بدو لوگ ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے رنگ ہم سے بھی زیادہ یعنی سانولے کی طرف مائل ہیں۔ ہمارے تو خیر درمیانے ہیں، انڈینز، بنگلہ دیش، سری لنکن، ان کے ذرا سانولے کلر ہیں زیادہ، اور پاکستان سے آن ورڈ آپ افغانستان اور پھر ایران کی طرف جائیں تو بالکل فیئر کلرز ہیں۔ اور عرب میں بھی جو بدو لوگ ہیں ان کے کلرز بھی گندمی ہی ہیں، ظاہر ہے وہ ان کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ وہاں پہ پھر یہی صورتحال ہے۔ یہ آپ کو جو سفید سفید، ہم سے بھی زیادہ سفید عربی نظر آ رہے ہیں نا، یہ برائلر عربی ہیں۔ ہاں، یہ ایئر کنڈیشن میں رہ رہ کے سفید ہو گئے، جس طرح یہاں سے پاکستانی جب یورپ امریکہ میں جاتے ہیں تو بالکل سفید ہو کے آ جاتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے۔ ادروائز وہاں پہ جو رہنے والے جو بدو لوگ ہیں ان کے کلرز تو اسی طریقے سے ہیں، وہی تکلیف کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، لیکن اس میں خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسباب مہیا کر دیے ہیں، اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے لباس اللہ نے میسر کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ملکوں میں بھی گرمی میں کاٹن کا لباس کتنی بڑی نعمت ہے۔ کاٹن کا لباس نہ ہو، عام موٹا کپڑا ہو یا مکس کپڑا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اے سی میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن باہر نکلے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے۔ نبی الاسلام کے اصحاب میں سے اکثریت کو یہ باریک لباس میسر نہیں تھا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک تابعی آ کے عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ یہ جمعے کا غسل کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو یہ فرض کیا گیا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر مسلمان کے اوپر جمعے کا غسل کرنا واجب ہے۔ تو ابو داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو آبزرو کیا، ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ گرمیوں میں مسجد میں آتے تھے تو ان کا لباس موٹا ہوا کرتا تھا، پسینہ خشک نہیں ہوتا تھا، جسم سے بدبو آیا کرتی تھی۔ تو پھر آپ نے لازم قرار دے دیا کہ کوئی شخص بھی غسل کے بغیر نہیں آئے گا مسجد کے اندر۔ پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہمیں اور باریک لباس میسر آ گیا، تو ظاہر ہے باریک لباس میں تو پسینہ جلدی خشک ہو جاتا ہے، بدبو بھی نہیں پھیلتی۔ تو پھر اب تمہاری مرضی، خواہ جمعے کا غسل کر کے آؤ یا نہ کر کے آؤ۔ یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ جمعے والے دن اکثریت کے پاس موٹا لباس ہوتا تھا، باریک لباس مہنگا تھا، اسے افورڈ کرنا مشکل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کے پاس مال آ گیا، تو پھر نبی الاسلام نے اسے سنت قرار دیا، وہ جو ایک واجبیت والا ایلیمنٹ تھا وہ اٹھ گیا۔ تو یہ حدیث بھی اس پر گواہ ہے کہ باریک لباس، ایسا لباس کہ جو آپ کو گرمی سے بچائے، آپ کا پسینہ ایڈریس کرے، اگلے زمانوں میں یہ ایک قیمتی چیز تھی، ہر بندے کو اویلیبل نہیں تھی۔ لہٰذا یہ آج ہمارے پاس چونکہ ایسے لباس اویلیبل ہیں تو ہم اسے بڑا لائٹ لے رہے ہیں، حالانکہ آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ ہیں ایسے کہ جن کے پاس وہ لباس اویلیبل نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکے۔ پھر سردی میں بچانے کے لیے بھی موٹا لباس چاہیے، ادروائز تو کئی ایک بیماریاں لگ جائیں گی، لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے۔ تو اس میں امپلائڈ ہے، گرمی ہو سردی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لباس دیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرو۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کچھ لباس ایسے ہیں کہ جو جنگ کے دوران تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ لوہے کا لباس، زرہ پہننا، سر پہ خود پہننا کہ آپ تلوار کے وار سے بچ سکیں۔ اسی طریقے سے ہاتھوں کے اوپر بھی وہ زرہ پہنی جاتی تھی، سینے کے اوپر بھی۔ اب اس کی ماڈرن فارم آ گئی ہے، بلٹ پروف جیکٹس آ گئی ہیں، وہ پہنی بھی ہوتی ہیں ہمارے آرمی کے لوگوں نے، پولیس کے لوگوں نے جو سیکورٹی کے اوپر مامور ہوتے ہیں، بل وہ بھی سارے کے سارے لباس ہیں، مٹیریل اسی زمین سے ہی حاصل ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لباس اللہ تعالیٰ نے نعمت تمہارے لیے بنائے ہیں۔
کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اسی کا حکم مانو، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، آمین۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی اے نبی علیہ السلام جو آپ یہ اتنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روگردانی کریں، دعوت توحید سے رخ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ذمے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کھول کر بیان کر دینا، یعنی آپ نے زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دینی، آپ کا کام صرف دعوت ہے۔ قرآن حکیم میں بار بار یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ انبیاء کا منصب ہے وما علینا الا البلاغ۔ یہ کیوں کہا گیا؟ جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے دنیا میں، یعنی وقت کا پیغمبر، اسے تو اللہ کی شناخت ہے، اسے تو اللہ نے جنت اور جہنم دکھا دی ہوئی ہے، اسے تو پتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا مشکل معاملات ہونے والے ہیں، تو اس کی خواہش ہر وقت یہی رہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی طرف سفر کروا سکوں۔ اس وجہ سے وہ اتنی ٹینشن بھی لیتا ہے کہ نبی الاسلام کے بارے میں آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے نبی تم اپنے آپ کو اس غم سے اپنی جان کو ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ ہم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ اگر رسول اللہ سے نہیں پوچھا جانا نا جہنمیوں کے بارے میں، ہم سے بھی نہیں پوچھا جانا، ہم سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا، آپ نے وہ کام کیا یا نہیں کیا؟ ہاں، باقی اینڈ رزلٹ کیا ہے وہ چھوڑ دیں۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے میدان معاشر میں، کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو۔ تو وہ انبیاء تو ناکام نہیں ہوئے، وہ امتیں ناکام ہوئی ہیں، انبیاء تو کامیاب ہو گئے، ان کا کام تھا دعوت پہنچا دی۔ یہ تو صاحب امت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بڑے پیمانے پر کامیابی کبھی کسی پیغمبر کو نہیں ملی کہ آج آلموسٹ 1450 سال ہو چکے ہیں دنیا سے نبی الاسلام کو تشریف لے جائے ہوئے، اس کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، ویسے تو ہم 2 ارب ہیں، لیکن چلے ایٹ لیسٹ جو صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ توحید میں وہ بھی کروڑوں میں ہیں۔ اگلے سارے انبیاء کے ماننے والے بھی جمع کیے جائیں نا تو نبی الاسلام کی امت کا عشر عشیر بھی نہیں بنتے، جس بڑے پیمانے پر دعوت توحید اس امت نے قبول کی ہے۔ اور نبی دنیا سے جا چکے ہیں، موجود نہیں ہیں، لیکن اسی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پکڑ کے امت اسی توحید پہ چل رہی ہے جو نبی اسلام نے اپنے صحابہ کرام اور اہل البیت علیہم السلام کو دیا تھا۔ 0 ٹالرنس ہے۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں تو آپ کے صحابہ میں سے 70,000 لوگ مرتد ہو گئے۔ 6 لاکھ میں سے 70,000 مرتد ہو گئے۔ وقت پیغمبر کی صحبت کی ہوئی ہے، دیکھا ہوا ہے، بچڑے کو خدا بنا لیا، واپس آئے، کہا توبہ قبول ہے لیکن قتل مرتد کی سزا ہوگی، سارے قتل کیے جائیں گے۔ 1 دن میں 70,000 یہودی قتل ہوئے تھے قتل مرتد کی سزا میں۔ توبہ اللہ نے قبول کر لی، وہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بس ہر قبیلہ اپنے ان قبیلے کے لوگوں کو قتل کرے جو اس بچڑے کے سامنے جھک کے اسے خدا ڈکلیئر کر چکے ہیں، تو قتل مرتد کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس قتل کے بعد جس طرح قاتل کو جب قتل کر دیا جائے تو اس کی توبہ قبول ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔
یا تو ہے کہ وارث معاف کر دیں، وہ ایک ایکسٹراڈنری کیس ہے، ادروائز قتل کے بدلے قصاص والا معاملہ ہوگا۔ اس طریقے سے قتل مرتد کی سزا اسٹیبلش ہوگی تو توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ انبیاء کا منصب ہے کہ ان کا کام تو نہیں صرف پہنچا دینا، اور یہ اس لیے انبیاء کو بار بار کہا جاتا ہے تاکہ وہ اس کام کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کریں کہ اس کی ٹینشن لیں، کام کی ذمہ داری ضرور لیں لیکن پھر معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ کسے ہدایت دے گا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ ایک شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، اسے پیغمبر بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ وہ جان بوجھ کے مکاری کر رہا ہے، اللہ کی ڈیوائن مور لگ جائے گی۔ اور ایک شخص حق سے ناواقف تھا، جیسے ہی پیغمبر کی دعوت پہنچی اس نے لبیک کہا، اللہ اسے ہدایت دے دے گا۔ اور یہ ہدایت ایسی چیز ہے کہ ابو لہب نبی الاسلام کا چچا ہو کر بھی محروم رہا، اور سلمان فارسی کہاں سے اٹھے، رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو کے ایمان قبول کر لیا، آج وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ حق قبول کر لیا۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، اس کے باوجود اس کے انکاری ہوئے ہیں، یعنی پریکٹیکلی اس کو رسپانس نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی نعمتیں ہیں تو پھر توحید کو مانو۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثریت ان میں سے ناشکرے ہیں، کافر ہیں، یعنی کفر ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، انکار کے معنوں میں بھی آتا ہے، عقیدے میں بھی انکار ہو سکتا ہے، عمل میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کی اکثریت عمل میں تو کفر ہی کر رہے ہیں نا، کفران نعمت، عقیدے میں مسلمان ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ وہ گواہ کون ہوگا؟ وقت کا پیغمبر، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی تھی۔ ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور پھر کافروں کو نہ تو اس وقت کوئی اجازت ملے گی اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی، نہ انہیں کوئی ایسی مہلت دی جائے گی کہ ٹھیک ہے اب سوری بول لو، دنیا میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں، پھر اچھے اعمال کرنا، ایسا کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے نا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، تو وہ عذاب نہ تو ان سے کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں پھر کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور شرک کرنے والے لوگ جب قیامت کے دن ان ہستیوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اللہ کے مقابلے پر شریک ٹھہرا لیتے تھے، یعنی آپ آسانی کے لیے سمجھ لیں، کرسچنز جب جیزس کرائسٹ کو دیکھیں گے، اب سمجھ تو ان کو آ جائے گی، اور سورہ قاف میں آیا کہ آج ہم نے تیری نظر سے پردے ہٹا دیے ہیں تو تیری نظر بہت تیز ہے، سب کچھ تجھے واضح نظر آ رہا ہے۔ تو اب ان کے پاس کوئی بہانہ تو بچا نہیں ہے، آخری وہ ایک کوشش کر کے دیکھیں گے، اور بجائے یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے، وہ جب اپنے ان شریکوں کو دیکھیں گے جو اللہ کے نیک بندے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ جیزس کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو لوگوں نے خام خواہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا، اللہ معافی دے، سب کانٹیننٹ کے بزرگ باپے، دونوں صورتوں میں ان کے ماننے والے کہیں گے جب وہ ان شرکاء کو دیکھیں گے، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا، کہیں گے اے رب ہمارے یہ ہیں وہ ہمارے بڑے بڑے شریک، وہ ہستیاں جن کے بارے میں ہمیں زعم ہو گیا تھا، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کتنی چلاکی کی ہے احمد بریلوی صاحب نے، یہاں اس کے نیچے ترجمہ پتا کیا کیا ہے؟ جن کو ہم پوجتے تھے تیرے سوا، حالانکہ عربی میں لفظ ہے ندعو، دعا، پکارنا۔
تاکہ کسی کا دماغ ہی نہ جائے کہ اس میں عبد القادر جیلانی کا پکارنا بھی آ سکتا ہے. یہ تو عبد القادر جیلانی کو پکارنے والا کبھی نہیں سوچے گا کہ میں عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہا ہوں. یہ ہے سب سے بڑی جو بے ایمانی کی گئی ہے قرآن کے ترجمے میں. جہاں جہاں ندعو آیا وہاں پوجنا کر دیا. ٹیکنیکلی یہ ترجمہ بھی درست ہے کیونکہ دعا بھی عبادت ہے، لیکن جو اس کا لفظی ترجمہ ہے وہ دعا ہی ہے، وہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ہر دعا عبادت ہے. لیکن یہ ڈائریکٹ پوجنے میں عبادت داخل کر دی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں عبد القادر جیلانی کو جو مشکل کشا مانے ہوئے ہوں تو میں کون سا ان کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو توسل اختیار کر رہا ہوں، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا. وہ خیال ہی نہ آئے کہ قرآن نے تو پکارنے کی بھی نفی کی ہے. پکارنا جو مدد کے لیے ہو، ایک ویسے پکارنا ہے وہ آپ پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز میں یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام اللہ پہنچا دے گا. تو السلام علیک ایھا النبی یا السلام علیک یا نبی اللہ، یہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ پکارنا ہم ان کو مخاطب کر کے ان کے لیے دعائے رحمت یا ان پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں، مدد کے لیے نہیں پکار رہے. ہاں، لہذا یہ جو پکارنا ہے یہ وہ ہے ان کو مشکل کشا ماننا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد سے مراد کیا ہے؟ دعا. ظاہری اسباب نہیں، وہ تو حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. ایسی مدد کا تو حکم ہے، لیکن ایک ہے دعا کہ ایک شخص آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کو وسیلے کے طور پر بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتے، توسل کے طور پر. جس طرح میں کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے، آپ وسیلے کے طور پہ ظاہری سبب ہے. لیکن آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے اور میں کہتا ہوں جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، نہ، غوث پاک قیامت تک نہیں نیسلے دی 2 بوتلیں بھیج سکتے. ہاں، وہاں کوئی ملازم ہے، اس کو آپ فون پہ بات کریں اور وہ یہاں پہ کسی کو کہے اور وہ مارکیٹ سے خرید کے آپ کو دے دے، ایک الگ بات ہے، ظاہری اسباب ہے. لیکن جو دعا والا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. ویکشف السوء، اور وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے اس شخص کی. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی بھی دعا سن سکتی ہے، گویا تم نے اسے معبود مان لیا. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معبود ہے کہ نہیں. یا علی مدد کا مطلب ہے مولا علی کو آپ نے معبود ٹھہرا لیا. ہاں، مولا علی یہاں موجود ہو، ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے گئے اب اس دنیا کے ساتھ ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، ظاہری اسباب میں بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور بھائی اللہ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے نا بارش برسانے کی، حضرت میکائیل علیہ السلام، ہم ان سے بارش نہیں مانگ سکتے، مشرک ہو جائیں گے. حالانکہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. یہ ہم نے جنید جمشید کو بھی کہا تھا کہ یہ نعت درست نہیں ہے، اگرچہ ایک دیوبندی مفتی سعید نے یہ نعت لکھی ہے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو. فرشتوں کو ہم نہیں پکار سکتے، پکاریں گے اللہ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو ہمارا صلاۃ والسلام پہنچا دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اللہ کی مرضی، فرشتوں کے ذریعے پہنچائے، ہواؤں کے ذریعے پہنچائے، جنات کے ذریعے پہنچائے، ڈائریکٹ سنوائے، ہم نے اللہ کو پکارنا ہے. میکائیل کی ڈیوٹی بھی ہے. پھر بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میکائیل بارش برسا دے اللہ کے اذن سے، تو ہم مشرک ہو جائیں گے. اگر میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ. تو عبد القادر جیلانی کی تو کوئی ڈیوٹی ثابت بھی نہیں. جن کی ڈیوٹیاں ثابت ہیں ان کو پکارنا بھی شرک ہے. یہ بڑا کریٹیکل ٹاپک ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ
وہ اللہ کو کہیں گے یا اللہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں ہم دنیا میں پکار. بھائی اللہ کے علم میں کون سا تم اضافہ کر رہے ہو؟ بس ہاتھ پاؤں بھول گئے نا. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہستی ہمارا بوجھ اٹھا لیں، یا اللہ تعالی کو ان ہستیوں کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیں کہ یا اللہ ساڑھا کے قصور، ہم تو ان کو پکارتے رہے. اور بھائی انہوں نے ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سورۃ الاحقاف میں آیا کہ وہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، یہاں پہ بھی آئے گا، وہ اعلان برات کر دیں گے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. جیسے ہی وہ کہیں گے نا یا اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ ہستیاں وہ ان کا قول انہی پر پھینک دیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، ہمارا کیا لینا دینا، ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ میں نے تو لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ لوگ مجھے اللہ کا بیٹا ٹھہرا لیں. سورۃ المائدہ کا جو آخری رکوع ہے، جو عیسیٰ ابن مریم اور اللہ کی گفتگو ہے، کتنی رقت انگیز ہے. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود ٹھہرا لیا جائے اللہ کے مقابلے پر؟ وہ آگے سے کہیں گے اے اللہ، میں نے تو ان سے بس وہی بات کی تھی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. مجھے کب شایع تھا کہ میں اس طرح کی بات کرتا؟ اگر میرے جی میں کوئی بات ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہے. یعنی میرے دل میں بھی اگر کہیں معبود بننے کی خواہش ہے نا، تجھے تو پتا ہے جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے تو سب کچھ جانتا ہے، سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے. اب یہ تیرے بندے ہیں، جتنا عرصہ میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے انہیں عذاب دے. اللہ فرمائے گا آج کے دن صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا، کوئی سفارش نہیں. یہ ایک ڈھکی چھپی سفارش ہی تھی کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، چھوڑنا چاہتا تو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، یہ سفارش ہے، تھوڑا سا رشتہ تو ہے نا. سو کرو، پیغمبر رقیق القلب ہوتا ہے. پیغمبر کے باس میں ہو تو وہ مشرکین کو بھی بچا لیں قیامت والے دن اپنی اس نرمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اسی لیے تھوڑی سی سفارش تو ڈال دیں گے، اللہ تیرے بندے ہیں، شرک کرتے رہے، تیری مرضی تو بخش دے، تیری مرضی. لیکن اللہ تعالیٰ بالکل اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں. اللہ کہے گا آج صرف سچوں کو سچا عقیدہ نفع دے گا. کوئی کسی کی سفارش نہ ڈھکی چھپی نہ ڈائریکٹ کوئی قبول نہیں ہوگا. تو وہ ہستیاں کہیں گی کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ. پھر وہ ہستیاں اللہ کی طرف عاجزی کے ساتھ متوجہ ہوں گی، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کریں گی، جھکیں گی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. لو جی، اور پھر وہ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا جو دنیا میں وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. یعنی جب وہ ہستیاں کہیں گی نا کہ جھوٹے ہو، ہمیں بیچ میں کہاں سے ڈال دیا، ہم تو خود اللہ کے بندے ہیں، ان کو تو بس اتنی بات کر کے پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یا اللہ سر تسلیم خم ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں جو کچھ انہوں نے کیا. بس اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑیں گے نا. یہ جو اردو میں بولا جاتا ہے نا ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا، یہ عربی میں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا وہ جو دنیا میں افترا کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کرتے تھے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے. زدناہم عذابا فوق العذاب. تو ان پر عذاب بڑھایا جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ جو دنیا میں وہ فساد کیا کرتے تھے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. آمین. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے، نماز کی حالت میں بھی، تو جہاں جہاں اس قسم کی آیات آتی تو آپ تلاوت روک کے اللہ کے حضور دعائیں شروع کر دیا کرتے تھے. یہ سنت ہے. تو اسی پہ میں نے اجتہاد کرتے ہوئے اپنی قرآن کلاسز میں بھی جہاں کہیں یہ آیات آتی ہیں جن میں آپ نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہے تو دعائیں ساتھ ساتھ کرنا، یہ نبی الاسلام کی سنت مبارکہ ہے. اب پھر ایک شورا افاق آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر آئی ہے نبیوں کے منصب کے اعتبار سے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن ہم ہر امت میں سے
ایک گواہ کو اٹھائیں گے. علیہم من انفسہم، ان سب پر انہی کی جانوں میں سے، یعنی وہ پیغمبر انہی کی اسپیشی میں سے آئے ہوتے ہیں. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں بھی گواہ اٹھائیں گے ان مشرکین عرب کے اوپر جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے حق میں آپ گواہی دیں گے، جو آپ کے باغی رہے ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور نبی اسلام کے کیس میں تو گواہی بھی رپورٹ ہو گئی ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ شکایت کریں گے، اے اللہ میرے امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو ہر نبی نے اپنی امت کے حق میں بھی گواہی دینی ہے، خلاف بھی گواہی دینی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں انہی الفاظ کے ساتھ آلموسٹ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 میں، اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر تھا، نبی الاسلام منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا، عبداللہ ہمارے پاس آؤ اور ہمیں قرآن سناؤ. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں میں اٹھ کے حضور کے بالکل قریب گیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ہمیں دوسروں سے تلاوت سن کے لطف آتا ہے. تو ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پھر سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، 40 آیات پڑھ دی، کم از کم 20 سے 25 منٹ چاہیے. یہ وہ آپ والی یعلمون تعلمون نہیں، تسلی سے قرات کے ساتھ 40 آیات سورۃ النساء کی، لمبی لمبی آیات ہیں، کوئی چھوٹی آیات نہیں ہے. جب 41 نمبر آیت پہ پہنچا کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یہی الفاظ، اور اے نبی تمہیں ان پر گواہ لے کے آئیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی. یعنی حضور اس غم میں ہے کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے. امت کی بے فکری دیکھیں، امت کہتی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کو چونکہ ریالٹی کا پتہ ہے نا، وہ رو رہے ہیں کہ امت نے تو میرے پہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور قیامت والے دن مجھے مجبوراً اللہ کی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے اس امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی کہ انہوں نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا. اسی کو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا، عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا. نبی الاسلام کو پتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، گواہی دینی ہے. ہمیں تو آدھی بات بتائی گئی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے اور آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے. اللہم اجعلنا منہم، آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. لیکن یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، رسول اللہ ان کی شکایت بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور اس غم میں رو رہے ہیں کہ مجھے تو ان کی شکایت کرنی پڑ جائے گی. اب مجھے بتائیں، جب شکایت ہو گئی تو شفاعت والا معاملہ تو پھر بیک فٹ پہ چلا گیا بھائی، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور شروع ہو گیا. یہ ٹاپک قرآن میں کئی جگہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے اور وہ گواہی دے گا. نبی الاسلام کو یہاں پہ کہا گیا آپ بھی گواہی دیں گے ان پر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر اتارا یہ قرآن جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، جو ایک انسانیت کی ریکوائرمنٹ ہے. اجمالاً تو سارے عقائد بیان ہو گئے، باقی جو تفصیلات ہیں ظاہر ہے وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں، لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ قرآن ایک پرفیکٹ بک ہے. قرآن میں نماز کا طریقہ نہ آنا یہ اس کا عیب نہیں ہے، قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، اور قرآن ہی ہمیں سنت کی طرف گائیڈ کرتا ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ ساری آیات بتا رہی ہیں کہ نبی الاسلام کی سنت کی، حدیث کی پیروی کرنا وہ ضروری ہے. اور ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا جس میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان. وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو سر تسلیم خم کرتے ہیں، مسلم ہو جائے. مسلم کا مطلب ہے
اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے والا، جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کر دے، یعنی اس کی اپنی مرضی نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے، وہ ہے مسلم۔ اس کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، بشارت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وعید ان لوگوں کے لیے کہ جو بغاوت کی زندگی گزاریں گے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین۔ اب میرے بھائیو جو آیت آ رہی ہے سورہ النحل کی آیت نمبر 90، بڑی کریٹیکل آیت ہے، اسی کے اوپر آج کا درس مکمل کریں گے، ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا، میں چاہ رہا ہوں اسے کور کروں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک یونیورسل ٹروتھ بھی آپ کو بیان کر دوں، جو ایک تلخ حقیقت اسلام کی جڑی ہوئی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ انصاف کا اور احسان کا۔ عدل کرو، احسان کرو۔ عدل تو یہ ہے کہ آپ نے جس کا جو ڈیو حق بنتا ہے اس کو دینا ہے، احسان یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی اگر کسی کو دے سکتے ہو تو دو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے بھی دینے کی روش ہونی چاہیے تمہارے اندر۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور تمہیں منع کرتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے، والبغی، اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ چیز جس کی تمہیں نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، تم ڈر سکو، تم دھیان کرو۔ یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ ظاہر ہے اس میں ان کے اوپر مال خرچ کرنا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی خواہش ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر بھی دراز کر دے گا، رزق بھی کشادہ کر دے گا۔ اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ہم اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ لہذا تقدیر کبھی بدلتی نہیں ہے، تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ کرے گا تو ٹھیک ہے میں بدل دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں بدلوں گا۔ اس لیے دعا کا کانسیپٹ ہے کہ دعا کریں گے تو تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے گا اس معاملے میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا۔ تو آپ دعا کے ذریعے اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تقدیر بدل نہیں رہی ہوتی، تقدیر اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، تدبیر بھی تقدیر سے ہے۔ تو تین کاموں کا حکم، عدل کرنے کا، احسان کرنے کا۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وہ اور مزید نیکی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے کیس میں جو حدیث جبریل ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلی حدیث یہی ہے، 93 نمبر ہے اس کا انٹرنیشنل۔ اس میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے اسلام کا پوچھا، پھر ایمان کا، اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان۔ تو اللہ کے کیس میں یہ اعلیٰ ترین درجہ۔ مخلوق کے کیس میں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی جو ڈیو نیکی بنتی ہے ان کے ساتھ کرنا، اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ کریں، اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ، کیونکہ رشتہ داری کے کیس میں شریکہ آ جاتا ہے، جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے، انسان غیروں پہ لگا لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے قرآن میں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم ہے، اور تین چیزوں سے منع کیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے، جو ام الخبائث ہے، بے حیائی سے یہ سارے معاملات شروع ہوتے ہیں۔ بے حیائی صرف نامحرم کو دیکھنا نہیں ہے، دنیا کی دولت کے اوپر بھی ایسی نگاہ کرنا کہ اس کی خواہش اس لیول تک اپنے اوپر حاوی کر لینا کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز ہی گوا دے، یہ بھی بے حیائی ہے، یہ بھی بد نظری ہے، یہ بھی بد نگاہی ہے۔ اور بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے لوگوں کی گاڑیاں دیکھنا، بڑے بڑے بنگلے دیکھنا،
خام خواہ نہ بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر دل میں اس طریقے، یہ بھی بدنگاہی ہے، ایک فارم ہے۔ دوسری چیز منکر، جتنی بھی طبیعت کے اوپر منکرات اللہ تعالیٰ نے جن کو واقعی سلیم الفطرت انسان ان چیزوں کو منکر سمجھتا ہے کہ برائی کا کام ہے، مثلا ہماری فطرت میں جھوٹ بولنا منکر ہے، کسی کو دھوکہ دینا منکر ہے، ہمیں کوئی نہ بھی بتائے تب بھی ہماری جبلت انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈال دی ہے۔ والبغش، اور سرکشی، بغاوت نہیں ہونی چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے کہ نافرمانی نہ ہو۔ پھر کبھی کمزوری جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے اس کی وجہ سے کوئی انسان وقتی طور پر بہک جائے، اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی تاکہ تم دھیان کرو، تم اس سے نصیحت پکڑو۔ یہ اللہ تمہیں واعظ کر رہا ہے، یعظکم، واعظ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 90 ہے سورۃ النحل کی، اسلامک ہسٹری میں یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو گئی کہ بنو امیہ کے دور میں 60 سال تک صلح حسن سے لے کر حضرت عمر بن عبد العزیز کے خلیفہ بننے تک مسلسل 60 سال، آلموسٹ 99 ہجری میں خلیفہ بنے عمر بن عبد العزیز، اور 101 ہجری میں بمشکل 38 سال ان کی عمر تھی، بنو امیہ نے ان کو زہر دے کے شہید کر دیا۔ اسلام کے پہلے مجدد بھی ہیں کیونکہ انہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا، جو حکومت اور دین ایک الگ ٹریک پہ چل پڑے تھے، وہی جو رومنز اور پرشینز کا طریقہ تھا وہ آ چکا تھا، دوبارہ سے حکومتی لیول کے اوپر دین کو نافذ کیا تقریباً 2.25 سالوں کے اندر۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور خلافت اتنا ہی ہے جتنا حضرت ابو بکر صدیق ہے، ویسے یہ حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جب خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت تک بنو امیہ کے ممبروں سے حضرت علی پہ سب و شتم کا، لعنت بھیجنے کا سلسلہ جاری تھا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر جلال الدین سیوطی نے جرت کر کے اس فیکٹ کو لکھ دیا، حالانکہ یہ فیکٹ بخاری مسلم میں تھا جو یہ کیا کرتے تھے۔ خیر انہوں نے ایک ویلیو ایڈیشن کی اور انہوں نے بتایا کہ جب عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے وہ لعنت کے الفاظ جمعے کے خطبوں میں سے اور عیدین کے خطبوں میں سے نکال کے اس کی جگہ اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ جہاں حضرت علی پہ سب و شتم کرتے ہو اور ان کے شیعہ کے اوپر، وہ اب یہ بکواسیات ختم کرو اور اس کی جگہ قرآن کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کرو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس لیے دیکھیں دنیا کے ہر ممبر سے جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، کسی حدیث میں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی اسلام نے کہا ہو کہ یہ آیت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ اسلام کے پہلے مجدد نے اس کو جاری کیا، امت نے اسے قبول کر لیا، اجماع امت ہو گیا، اور نبی اسلام نے فرمایا میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ نسل در نسل مسلمانوں کا اجماع ٹرانسفر ہوا اور آج تک جمعے کے ممبروں سے یہ آیت بیان کی جاتی ہے۔ یہ آیت بیسیکلی اسی سب و شتم کے اگینسٹ داخل کی گئی، ان الفاظ کو ریپلیس کروایا گیا۔ اس کی تفصیلات آپ کو صحیح مسلم میں مل جائیں گی کہ بنو امیہ کے لوگ ممبروں پر بلا کر صحابہ کرام کو مجبور کرتے تھے کہ حضرت علی کے اوپر لعنت کریں۔ وہ الفاظ ہیں صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب مٹی والے پر لعنت، نعوذ باللہ۔ یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ممبر پہ آ کے حضرت علی پہ لعنت بھیجیں، تو انہوں نے کہا میں یہ حرکت کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ سابقون الاولون میں سے تھے، سہل ابن سعد الساعدی، اور شیعان علی میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا چلو تم یہ کہہ دو ابو تراب پر لعنت، حضرت علی کا نام تھا، کنیت تھی آپ کی ابو تراب۔ تو اس پہ حضرت سہل ابن سعد الساعدی نے کہکا لگایا، انہوں نے کہا تم ابو تراب کا نام حکارت سے لیتے ہو اور حضرت علی سب سے زیادہ اسی نام سے خوش ہوتے تھے۔ بنو امیہ ابو تراب کہتے تھے مٹی والا، وہ کہتے تھے یہ حقیر نام ہے نا مٹی والا، تو وہ ہنس پڑے کہ یہ دیکھو مجھے کہہ رہے ہیں کہ علی کو کہو مٹی والا، علی زندہ ہوتے اس وقت تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے۔ جب وہ ہنسنا شروع ہو گئے سہل ابن سعد،
تو بنو امیہ کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا حضرت کی نام پھر کیسے پڑا تھا؟ اگر انہیں تو یہی بتایا گیا تھا یہ حکارت سے نام لیا جاتا. انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے درمیان جب کلش ہوئی، حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. نبی علیہ السلام آئے اور فاطمہ سے پوچھا علی کدھر ہے؟ کہا کہ وہ ناراض ہو کے چلے گئے. حضور نے ایک خادم کو روانہ کیا اور دیکھا حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی میں، آنکھ لگی ہوئی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور خود بلواتے، لیکن آپ نے حضرت علی کو محبت دی اور خود تشریف لے گئے اور جا کے داڑھی سے کپڑوں سے مٹی کو صاف کیا، سر کے بالوں سے کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. حالانکہ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن تھی، صحابہ کرام آپ کو ابو الحسن کہا کرتے تھے، لیکن اس دن کے بعد حضرت علی نے کہا مجھے جس نے بھی کہنا ہے ابو تراب کہنا ہے، کیونکہ حضور نے میرا نام رکھ دیا ہے. تو ابو تراب مٹی والے. اسی لیے صحیح مسلم میں 6220 نمبر حدیث میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے سعد تجھے کون سی چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہیں کرتا، کیونکہ بنو امیہ حضرت علی کو ابو تراب حکارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتے تھے. تو سعد نے کہا کہ اے معاویہ علی کے بارے میں نے رسول اللہ سے وہ کچھ سن رکھا ہے کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک فضیلت بھی مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو خود عشرہ مبشرہ میں سے ہے، پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہے. اور بخاری میں الفاظ ہے احد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ سعد تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. اور وہ سعد کہہ رہا ہے مجھے علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا. پھر انہوں نے 3 فضائل گنوائے کہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات سوئے نہیں اس خوشی میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. صبح کے وقت حضرت علی کو جھنڈا ملا. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری بھی خواہش تھی وہ جھنڈا مجھے ملتا لیکن حضرت علی کو ملا. دوسری فضیلت سن، تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ ایسی جنگ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے. تو حضرت علی رو پڑے تو حضور نے ان کو تسلی دی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور تیسرا، جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلہ ہوا اور قرآن میں آیات نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ حضرت حسن حسین فاطمہ اور مولا علی کو لے کر آئے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور یہ 3 فضائل جب سنائے تو مسلم میں تو حدیث یہاں مکمل ہو جاتی ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں اسی سند کے ساتھ آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جو یہ فضائل سنائے تھے اور ڈانٹا تھا، اس کے بعد حضرت معاویہ کی جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت علی کے لیے کوئی نیگیٹو الفاظ استعمال کریں. ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اس میں 4تھی فضیلت بھی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. تو یہ ساری روایتیں میں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے 5B واقعہ کربلا کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آخر میں روایت سنا دیتا ہوں مسند ابی یعلا کی صحیح سند کے ساتھ، المعجم الصغیر طبرانی میں بھی ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں بھی. ام سلمہ حضور کی بیوی جو سب سے آخر میں فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد 64 ہجری میں. تو وہ تابعین سے کہتی ہیں کہ لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں. تو تابعین نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم رسول اللہ کو گالی دیں. ان کا تم یہ نہیں کہتے علی اور ان سے محبت کرنے والوں پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے. جب تم یہ کہتے ہو کہ علی پر لعنت، ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تو تم رسول اللہ پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہو. بیوی میں ہوں لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ علی سے اگر کوئی محبت کرتا تھا تو رسول اللہ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ تھا. اس پہ تو میں خیر کافی بول سکتا ہوں، میری کافی ویڈیوز گواہ ہیں، لیکن قرآن کلاس اسی کی متحمل ہے کہ ہم اسی کے اوپر اکتفا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.